نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله باب المسح على الخفين. الحديث 21 للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. الحديث 22 عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه. دو حدیثیں آج کے اس درس میں پڑھی گئی ہیں اور ان دونوں حدیثوں کا تعلق موزوں پر مسح کرنے سے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ آسانی فراہم کرنے والی شریعت ہے. پچھلی امتوں کی تاریخ کو پڑھیے گا تو پائیے گا کہ ان کے اوپر بڑی سختیاں تھیں، بہت سختی تھی. اگر کوئی شرک کر لیتا تو توبہ کا دروازہ ان کے اوپر بند تھا، توبہ نہیں کر سکتے. ایک ہی شرط تھی، اللہ نے کہا ہے سورہ بقرہ میں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اور یاد کیجیے اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم نے بچڑے کو، گائے کے بچے کو اپنا معبود بنا کر اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، تو اپنے رب کی طرف پلٹو، اپنے آپ کو مار ڈالو. یہ سزا تھی ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، شرک کرتا ہے، کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے. کیونکہ انہوں نے بنی اسرائیل نے گائے کے بچے کو اپنا معبود بنایا تھا، اس کی عبادت وہ کرنے لگے تھے. تو کہا جاتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان میں سے ایک گروپ ایسا تھا جو شرک میں واقع نہیں ہوا تھا، بنو لاوی. چنانچہ انہوں نے ان لوگوں کو جو شرک میں واقع ہوئے ان سب کو مار ڈالا. 70,000 سے زائد لوگ ایک دن میں قتل ہوئے. اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ان کے توبے کو قبول فرمایا. تو اتنی سختی تھی. پیشاب کا چھینٹا اگر کپڑے پہ پڑ جائے تو قینچی سے کاٹ دینے کا حکم تھا، دھو کے پاک نہیں کر سکتے. روزہ رکھے ہیں اور روزہ میں افطار کرتے وقت اگر آپ کو نیند آ گئی یا آپ سو گئے تو اس کے بعد نہیں کھا سکتے یہاں تک کہ اگلے دن افطار کے وقت. صحابی قیس بن سرمہ کا مشہور واقعہ آتا ہے. ایک دن سخت گرمی کے زمانے میں روزے سے تھے اور افطار کے وقت ان کو نیند آ گئی. ان کی بیوی جو کھانے کی تلاش میں نکلی تھی، جب لوٹی تو دیکھا کہ سو گئے، تو بڑی ندامت کا اظہار کیا، کہا کہ اب تو تمہارے لیے پورے دن کی جو ہے مشقتیں ہیں. چنانچہ اگلے دن وہ چکڑا کر گر پڑے دوپہر کے وقت میں. تب وہ آیت نازل ہوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ الی آخری آیت، جس کے اندر بیان ہے کہ اب نیند سے اٹھنے کے بعد نہیں کھا سکتے. تو یہ سحری کھانے کا جو ہم لوگ کے یہاں ہے، یہ اللہ کی خاص رخصت ہے، نہیں تو پچھلی امتوں پر نہیں تھی. اسی طرح بعض اوقات ٹھنڈی کے ایام میں پانی کا استعمال بہت سارے لوگوں کے لیے بھاری گزرتا ہے. موزوں کا استعمال وہ عرب کیا کرتے تھے بہت ساری وجوہات سے، ٹھنڈی سے بچنے کے لیے، یا اس زمانے میں بہت سارے لوگوں کے پاس چپل یا جوتے نہیں ہوتے تو چمڑے کا موزہ وہ پہنا کرتے تھے تاکہ اپنے پاؤں کو کانٹے اور اس طرح کی چیزوں سے محفوظ رکھ سکیں. تو اس پر مسح کرنا، بار بار اتارنا ایک مسئلہ تھا، تو اس پر مسح کرنے کا حکم دیا گیا کہ مسح کر لیا تو. اور اس سلسلے میں لکھا ہے علماء نے تقریباً 40 حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ موضوع پر مسح کرنا یہ اسلام کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. چنانچہ اسی کا آج بیان ہے. موزہ چاہے وہ چمڑے کا ہو، چاہے وہ کاٹن کا ہو، چاہے وہ اونی ہو، کسی بھی طرح کا موزہ ہو مسح کر سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ صرف چمڑے کا ہو اسی پر کیا جائے، نہیں. جورب جس کو کہا جاتا ہے، چاہے وہ اونی ہو، کاٹن کا، بلکہ ابن عثیمین نے تو لکھا ہے کہ پلاسٹک اور اس طرح کی چیزوں کا بھی ہو تو بھی کر سکتے ہیں. آج کے زمانہ اگر ترقی کرتے چلا جائے، اگرچہ وہ شیشے کا بھی ہو تو ڈھک رہا ہے اس موضوع فرض کو، جو فرضیت کی جگہ جتنا پاؤں دھونا ہے، کہا اس پہ مسح کیا جا سکتا ہے. اسی سلسلے کی ایک حدیث ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی، اور یہ انتہائی کبار صحابہ میں سے ہیں، ذہین ترین صحابہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. انتہائی دانا اور حکیم شخص تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، کہہ دیجئے کہ حدیبیہ کے واقعے سے پہلے، بیعت الرضوان سے پہلے، سن 5 ہجری کے بعد. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد خدمت کیا کرتے تھے. جہاں اللہ کے نبی رہتے ان کے ساتھ ان کے وضو کا پانی لانا ہو، وضو کے لیے پانی بڑھا کے دینا ہو، یہ کام یہ صحابی کیا کرتے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ
ان کی مثال دی جاتی ہے کثرت سے شادی کرنے کے سلسلے میں، چنانچہ ان کو مطلاق بھی کہا جاتا ہے عربی میں۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ 80 سے زائد شادیاں کی ہیں، اور بعض نے اس سے بھی زیادہ جو ہے ذکر کیا ہے۔ تو 80 سے زائد شادیاں کا یہ مطلب نہیں کہ ایک ہی ساتھ 4 سے زائد نہیں کر سکتے، تو 4 کرتے تھے، پھر 4 کو طلاق دے دیا، پھر 4 کیا۔ تو یہ کثرت سے صحابہ میں شادی کے معاملے میں مشہور ہے یہ، اور حضرت حسن بن علی بن ابی طالب، حضرت علی کے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور مغیرہ کی وفات جو ہے سن 50 ہجری میں ہوئی ہے، اللہ کے نبی سے 58 حدیث یہ کوٹ کرتے ہیں۔ ایک سفر میں تھا، اور سفر ہے وہ غزوہ تبوک، تبوک کی جنگ یہ سن 9 ہجری میں ہوئی ہے۔ لوٹ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موزے پہن رکھا تھا، تو کہا کہ اللہ کے نبی کے لیے جو ہم نے پانی بڑھایا، تو اللہ کے نبی وضو کیا، اور میں نے چاہا کہ جھک کے ان کے پاؤں سے موزے اتار لوں تاکہ وہ اپنے پاؤں کو دھو سکیں، تو انہوں نے کہا کہ چھوڑ دو، میں نے ان موزوں کو وضو کی حالت میں پہن رکھا تھا۔ تو اس پر آپ نے مسح کیا۔ پتہ چلا کہ اگر انسان وضو کر لے اور اس کے بعد موزہ پہنتا ہے تو اس پہ مسح کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بنیادی طور پہ مسح کرنے کی 3 شرطیں علماء ذکر کرتے ہیں۔ پہلی چیز یا پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے موزہ پہنا ہو باوضو ہو کر۔ دوسری شرط یہ ہے کہ موزے پر مسح کن کن چیزوں کی بنا پہ کر سکتے ہیں۔ سو گئے، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، ظاہر سی بات ہے نیند جو ہے وضو کے لیے ناقض ہے، توڑ دیتی۔ باتھ روم گئے، استنجا اور ضروریات سے فارغ ہوئے تو آپ کا وضو ٹوٹ چکا ہے، اس پہ آپ مسح کر سکتے ہیں۔ جنابت کا اگر لاحق ہو گیا ہے، اور جنابت کیا ہے؟ حدث اکبر، جس کو ہم نے پہلے درسوں میں بیان کیا تھا کہ حدث اکبر کیا ہے۔ انسان شادی شدہ ہے، اپنے اہل کے قریب گیا، یا اس کے ساتھ رات نائٹ فال کا مسئلہ آیا، اس طرح کی چیزیں، تو کہا جنابت میں مسح نہیں کر سکتے۔ کوئی جنبی ہے تو مسح نہیں کرے گا، اس کے اوپر غسل واجب ہے، اس کے اوپر غسل واجب ہے۔ اگر غسل کی طاقت نہیں ہے، شدید ٹھنڈی کا زمانہ ہے، تو تیمم کر لیں، جو ایک صورت ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ دوسری شرط یہ ہے، یہ دوسری شرط ہوئی کہ آپ حدث اصغر سے مسح کر سکتے ہیں، یعنی پیشاب پیخانہ اور اس طرح، یا نیند کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹا ہے تب مسح کر سکتے ہیں۔ تیسری شرط یہ ہے، ایک لمیٹڈ پیریڈ ہے، آپ گھر میں مقیم ہیں، سفر میں نہیں ہیں، تو آپ کے لیے 1 دن 1 رات مسح کرنا جائز ہے۔ کب سے کاؤنٹ کیجیے گا؟ جب سے پہنا ہے تب سے نہیں۔ مان لیجیے آپ نے صبح کی نماز میں نکلتے سمے اپنے وقت جو ہے اپنے موزہ پہنا وضو کر کے، آپ کا وضو ٹوٹا ہے ظہر کے وقت، ظہر کے وقت وضو ٹوٹ گیا، اب آپ نے اس پر مسح کیا، تو آپ شمار کیجیے گا ظہر کے وقت سے، اگلے دن ظہر کے وقت تک آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں، دن اور رات۔ مسافر ہیں، 3 دن اور 3 رات کی رخصت ہے، تو مسافر کے چونکہ سفر کی حالت میں زیادہ پریشانی ہے موزے کا اتارنا، تو یہ لمیٹڈ پیریڈ ہے۔ مان لیجئے کسی شخص نے وضو کیا، موزہ پہن رکھا ہے، اور موزوں پر مسح کرنے کے بعد پھر موزے اتار دیے، تو کیا موزے کے اتارنے سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس کی طہارت ٹوٹ جائے گی؟ تو نہیں، وہ نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی دقت نہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی آتی ایک روایت کہ انہوں نے وضو کیا، موزوں پر مسح کیا، اور نماز پڑھانے سے پہلے موزے اتار دیے، پھر نماز پڑھا، کوئی دقت نہیں۔ کہا اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے کہ کوئی حاجی ہے یا عمرہ کرنے والا ہے، اور اس نے ابھی بال رکھ رکھے تھے، وضو سر کا مسح کر لیا، اب جا کے بال چھلا لیا، تو ہم کہیں گے کہ پھر سے وضو نہیں کرنا، کیونکہ اس کا وضو تو باقی ہے۔ تو کہا کہ ویسے ہی مثال اس شخص کی ہے کہ اس نے وضو کیا، موزے پہنے، اور پھر موزہ اتار دیا کسی بھی وجہ سے، تو نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی دقت نہیں۔ یہ مسائل علماء ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد موزے کا اتارنا جو ہے ناقض للمسح نہیں ہے، جیسے کہ یہ حدیث حضرت علی کے حوالے سے ذکر کی۔ وقت گزر چکا ہے، 1 دن 1 رات کی رخصت تھی، آپ وہ مدت ختم ہو گئی ہے، پھر بھی آپ نے مسح کر لیا، تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، نماز لوٹانا پڑے گا۔ نماز پھر سے جا کے وضو کیجیے اور نماز دہرائیے اگر اس حالت میں نماز پڑھ لیتے۔ تو یہ کچھ مسائل ہیں مسح علی الخفین یا موضوع پر مسح کرنے کے سلسلے میں۔ چلیے دوسری حدیث ہے حضرت حذیفہ کی، اور حضرت حذیفہ کا تعارف گزر چکا ہے، جلیل القدر صحابی جن کی سن 36 ہجری میں وفات ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، فبال، تو انہوں نے پیشاب کیا، وتوضأ، اور وضو کیا، ومسح علی خفین، اور اپنے موزوں پر
مسح کیا۔ تو ان دونوں حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ موضوع پر مسح کرنے میں کوئی دقت نہیں۔ اور یہ مسئلہ علماء نے ذکر کیا ہے عقیدے کی کتابوں میں، جو ہم مسائل پڑھا رہے ہیں اس کو فقہ کہا جاتا ہے، فقہ دین یا مسائل شریعت، اور اس مسئلے کو علماء اہل الحدیث یا کہہ دیجیے سلفی علماء نے عقیدے کے مسائل میں ذکر کیا ہے، کیونکہ شیعوں کا ایک گروپ یا شیعہ کہہ دیجیے روافض جتنے ہیں وہ موضع پر مسح کے قائل نہیں، وہ موضع پر مسح کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں کہ موضع پر مسح نہیں کرنا، اور وہ اس کے خلاف جاتے ہیں، دلیل پکڑتے ہیں وہ آیت کریمہ سے فامسحوا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، ایک قرات تو یہ ہے، اور ایک قرات ہے وامسحوا برؤوسکم وارجلکم۔ بعض علماء نے اس کی بھی یہ کی ہے کہ سر کا مسح کرو اور پاؤں کا مسح کرو، چنانچہ وہ وضو میں شیعہ حضرات پاؤں دھوتے نہیں ہیں، پاؤں کا مسح کرتے ہیں، جو غلط ہے۔ تو اگر آپ نے موزہ نہیں پہن رکھا ہے تو وضو میں پاؤں کو دھونا ہے، موزہ پہن رکھا ہے تو مسح کرنا افضل ہے، یہی علماء ذکر کرتے ہیں۔ اسی لیے علامہ طحاوی نے عقیدہ طحاویہ میں ذکر کیا ہے کہ مسح علی الخفین، موزے پر مسح کرنا یہ اہل سنہ والجماعت کے عقائد میں سے ہے، کیونکہ ان لوگوں نے شیعہ حضرات نے اس کی خلاف ورزی کی تھی۔ تو یہ کچھ مسائل تھے موزے پر مسح کرنے کے متعلق۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دین کے مسائل کو سیکھنے، سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں کیسے کرنا ہے؟ دو صورت ذکر کی ہے علماء نے، یا تو جیسے ہم کان کا مسح کرتے ہیں تو پانی لیتے ہیں ایک ساتھ کرتے ہیں، تو بغیر ترتیب کے بھی کر سکتے ہیں، یہ ابن عثیمین نے ذکر کیا۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ پہلے دائیں طرف جیسے وضو میں کرتے ہیں دائیں پاؤں کو، پھر بائیں پاؤں کو، دونوں میں سے جو کیجیے انشاءاللہ کوئی دقت نہیں۔ ہاں اوپر